نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وہی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور اس امت کی غیور خواتین، اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس دنیا کے 2000 باطل مذاہب میں سے بچا کر ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں بھی کلام اللہ رسول اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا. برادران اسلام، جمعہ کا دن ایک متبرک دن، جمعہ کا دن روحانیت کو تازگی بخشنے کا دن، جمعہ کا دن ایک دوسرے سے خیر سگالی سے ملنے کا دن، جمعہ کا دن محبتوں کا دن، جمعہ کا دن خوشیوں کا دن. اور آئیے اس مبارک اور متبرک دن اور خوشی کے دن میں میں اور آپ اس عظیم ہستی کے بارے میں دریافت کریں، اس عظیم ہستی کے بارے میں معلومات کریں، اس عظیم ہستی کا تذکرہ میں اور آپ کریں جس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے میری اور آپ کی شفاعت لازم ہو جائے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، میری عزیز ماں و بہنوں، ذرا غور سے تم ان باتوں کو سماعت کرنا سننا، اس لیے کہ ایک عورت اگر ایک گھر میں سدھر جاتی ہے تو وہ سارے کے سارے گھر کو اسلام والا گھر بنا دیتی ہے. یہ طاقت اللہ نے عورتوں کے ذمہ لکھی ہے. بس آپ کا یہ بھائی التجا کر رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، آ گئے ہیں خطبہ سننے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے،
تو ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے وقت کو نہ گزاریں، بلکہ جو کہا جا رہا ہو اس کو کان لگا کر سنیں اور ان باتوں کو اپنے گھروں تک لے جا کر اپنے خاندان والوں تک پہنچا دے۔ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی۔ تو غرض کہہ رہا تھا عزیزان محترم، نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسولوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ہر نبی نے اپنی نبوت کے دوران میں یہ جملہ ضرور کہا کہ ہمارے بعد جو نبی آئے گا وہ نبی کی اتباع قبول کر لینا، کامیابی حاصل کر لینا۔ ہر نبی نے اس بات کی بشارت دی، اور وہ بشارت یہاں آ کر ختم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری ذریت میں سے اللہ تو ایسے برگزیدہ نبی کو پیدا کرنا جس کی کائنات مطیع و فرما بردار ہو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اور وہ وقت، وہ ساعت، وہ گھڑی بھی آ گئی کہ اس کائنات نے اس منظر کو بھی دیکھا کہ جن جن نبیوں نے آنے والے نبی کا تذکرہ کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں کام آ گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 570 یا 72 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بیچ میں ایک خلا تھا، انسانیت آپے سے باہر ہو چکی تھی، پتھروں کو، آگ کو، جھاڑ کو، پہاڑ کو، ہوا کو لوگ خدا ماننا شروع کر دیے تھے، اور اپنے بزرگوں کی تعمیل میں اپنے سروں کو ان کے قدموں پر رکھ کر داد تحسین حاصل کیا کرتے تھے۔ انسانیت بھٹک چکی تھی، اپنے یاد عرب کی یاد سے دور ہو چکی تھی۔ اب کوئی رہبر، کوئی رہنما، کوئی داعی، کوئی مبلغ اس قوم کے درمیان میں نہیں تھا۔ انجیل کو تبدیل کر دیا گیا تھا، انجیل کے قانون کو بدل دیا گیا تھا، اپنے ہاتھوں سے لکھ لکھ کر ظالموں نے اللہ کی کتاب میں خسارہ بنا دیا تھا۔ یہ حالات تھے جو اس وقت کے لوگ جھیل رہے تھے۔ اس وقت کے لوگ ان حالات کا شکار ہو چکے تھے۔ انہی ماحول میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر بھیجا۔ اللہ اکبر! غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، آج سننے کی بھی بات ہے اور سنانے کی بھی بات ہے، اور پھر ان بھائیوں اور بہنوں تک ان باتوں کو پہنچانے کی بھی بات ہے جو لوگ 12 ربیع الاول کو پکڑ کر بیٹھے ہیں، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیدائش بھی اسی دن کی ہے اور وفات بھی اسی دن کی ہے، لیکن ہم پیدائش کو پکڑ کر چلتے ہیں، ہم کو وفات سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایسا گھناؤنا اور مجرمانہ جملہ ہے جو اللہ کو بھی ناراض کر دیتا ہے، جو رسالت پر بھی دھبا لگا دیتا ہے، اور جو قرآن جو فرشتہ لے کر کے آیا ہے اس پر بھی الزام تراشی ہو جاتی ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاریخ پیدائش کے تعلق سے متفقہ فیصلہ ہے کہ 9 ربیع الاول پیر کا دن صبح چاشت کے وقت میرے نبی کی پیدائش بھی تھی۔ محمود پاشا فلکی نے، مصر کی سرزمین کا ماہر فلکیات، اپنی کتاب میں لکھ دیا، رحمت للعالمین میں علامہ منصور پوری نے لکھ دیا، سلیمان منصور پوری نے، کہ 9 ربیع الاول نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ اور یہ تو ہو گئی بات ان لوگوں کی جو بہت ساری کتابیں یا عقائد کو درست کرنے کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا فتویٰ بھی آپ کے سامنے آج رکھنے کی جرت اور کوشش کروں، جو نبی کی پیدائش کو لے کر جھگڑنے کے عادی ہے، ان تک یہ بات پہنچ جائے، شاید کہ ان کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ جن کو آج کی یہ اہل سنت الجماعت اپنا خلیفہ اور امام مانتی ہے، امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی، فتاوی رضویہ کے اندر انہوں نے واضح اور کلی طور پر یہ لکھا کہ 8 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش کا دن ہے اور 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات کا دن ہے۔ ہم نے نہیں کہا، ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس
ان کا تو کام ہی ہے ایسے کرنا، یہ نبی کو نہیں مانتے، ان کا ایمان نبی پر نہیں ہے، ان کے قرآن کچھ اور ہے، ان کے عقائد کچھ اور ہے، اصلی تو حقدار ہم ہیں، نبی کے عاشق تو ہم ہیں۔ ارے میرے عاشق ہو، تمہاری عاشقی تمہیں مبارک ہو، لیکن کم سے کم کتابوں کو کھول کے پڑھنے کا ذریعہ تو بنو، کبھی آؤ تو صحیح، معلومات کرو تو صحیح، ہمارے علماء سے، ہمارے مفتیان سے، ہمارے ائمہ سے، ہمارے موذنین سے آپ کبھی ملاقات تو کر کے دیکھو کہ کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، کیا سمجھایا جاتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر نبی نے بشارت دی، خوشخبری سنائی کہ آنے والا آخری نبی جو رہے گا ہماری نبوت کے درمیان میں وہ آ جاتا ہے، تب بھی تم اس کی نبوت کو قبول کرنا۔ ہر نبی نے اس بات کا حکم اپنی امت کو دیا، لیکن یہ کہاں سے یہ امت پیدا ہو گئی کہ خود اپنے نبی کا نام لے کر اختلاف کر دیا، خود اپنے نبی کا نام لے کر صفوں میں انتشار پیدا کر دیا۔ اور عجیب سا فلسفہ ہے، عجیب سا فلسفہ ہے، ایک ہی دن مرنے کا، ایک ہی دن جینے کا، دونوں کو امت کے سامنے لا کر بے وقوف بنایا گیا، اور یہ بیچاری معصوم امت قرآن اور حدیث پڑھتی نہیں ہے، نبی کے واقعات سے واقفیت رکھتی نہیں ہے، امہات المومنین کون ہے نہیں معلوم، صحابہ کی کل تعداد کیا ہے نہیں معلوم، قرآن کے کتنے سورتیں ہیں نہیں معلوم، نبی کی مکی زندگی کتنی ہے نہیں معلوم، مدنی زندگی ہے کتنی ہے نہیں معلوم، نبی نے غزوات کتنے کیے تھے نہیں معلوم، کون کون سی امہات المومنین آپ کی زندگی میں زندہ تھی وہ نہیں معلوم۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ نہیں ہم سچے ہیں، آپ کی سچائی جناب آپ کو مبارک، لیکن قوم کو بھٹکانے کا کام بھی مت کیجیے۔ یہ مہینہ آیا تو انتشار ہو گیا، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر کچھ ڈالنے کا عادی بن گیا۔ عجیب فلسفہ ہے۔ آؤ ذرا ان کی زندگی کو دیکھ کر آخری میں سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کیسا تھا۔ میرے نبی کے گھرانے پر 12 ربیع الاول کا دن جو تھا وفات کا کیسا گزرا تھا۔ 12 ربیع الاول کے دن میرے نبی کے گھرانے پر کیسے جو ہے نا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، صحابہ کیسے جو ہے نا تڑپ تڑپ کر بلک رہے تھے، کیسا میرا بلال ایک مجسمے کی طرح سکوت اختیار کر چکا تھا۔ یہ حالات ہیں میرے نبی کے 12 ربیع الاول کے دن کے۔ آؤ ذرا ہم یہ بھی آخری میں رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں چاہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختصر حالات رکھوں، تاکہ اندازہ اس بات کا ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آخری نبی تھے، اور آخری ہی نبی رہیں گے۔ یہ نعرے کو بلند کرنا ضرور ہے عزیزان محترم، ورنہ بہت سارے لوگ اس میں بھی خلل پیدا کر کے قوم و ملت کے اندر انتشار پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صاف صاف کلی طور پر لوگوں کے سامنے بات کو رکھیں۔ آؤ ذرا جھلکیاں دیکھتے ہیں، خلاصہ تو بیان کرنے کا جمعے میں وقت نہیں ہوتا، ہم جھلکیاں دیکھتے ہیں، نبی کے بچپن کی جھلکیاں، بعثت نبوی کی جھلکیاں، ہجرت کی جھلکیاں، پھر آخری میں ہم دیکھیں گے 12 ربیع الاول کے دن کی جھلکیاں انشاءاللہ۔ مختصر ہمارے ساتھ چلتے چلیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح چاشت کا وقت ہے، عبد المطلب کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ دادا نے اپنے شیرخوار بچے کو لیا اور مکے کے وادی کے درمیان میں آئے، ایک ہنستا کھیلتا خوبصورت بچہ ہاتھ پیر مارتا ہوا دادا کے گود میں ہے۔ قبیلے جمع ہوئے، اس وقت میں لڑکیوں کا پیدا ہونا معیوب بات مانی جاتی تھی۔ اس گھر کے اندر اللہ نے آمنہ کی کوکھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے ایک عجیب سا بھونچال مچا دیا تھا رب کی دنیا میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے گود میں ہے، اور ہنستا کھیلتا ہاتھ پیر مارتا ہوا معصوم سا بچہ۔ دادا نے اپنے پوترے کو گود میں لیا اور پیشانی کو بوسا دیا، اور مکے کی وادی میں آئے، تمام قبیلے جمع ہو رہے ہیں، دیکھنا شروع کر دیا، ہر قبیلہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے سوال ہوا، عبد المطلب پوترا ہوا ہے نا، کیا نام رکھنا چاہتے ہو؟ بے ساختہ عبد المطلب نے کہا یہ نام عرب کی سرزمین پر پہلا نام تھا، اس سے پہلے اس نام کو کسی نے اختیار نہیں کیا۔ اپنے خاندانی وراثت کی بنیاد پر نامے رکھے جاتے تھے، جو زیادہ جنگیں لڑا، جو زیادہ جہالت کرا، جو زیادہ مارا، جو زیادہ لڑتا ہے قتل کرتا ہے، اس کے نام سے ناموں کو رکھا جاتا تھا۔
عبد المطلب نے بے ایک لخت کہا کہ میرے پوترے کا نام میں نے محمد چنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ذہن میں رکھنا عزیزان محترم، بتانا زمانے کو، لوگوں کو اڑ کے بتانا، دوڑ کے بتانا، جا کے بتانا۔ ایک نام احمد بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک نام محمد ہے۔ احمد کے معنی میں آج بات آتی ہے کہ جس کی تعریف پہلے بیان کی گئی ہو۔ محمد کے بارے میں آتا ہے جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دونوں ہی ناموں کا انتخاب بڑے بہترین انداز میں کیا۔ دادا نے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ تمام قبیلوں نے پوچھا بات کیا ہے بھائی؟ اپنے خاندان کے ورثے پر بات رکھتے، اپنے خاندان جو سلسلہ چلا رہا ہے، صدیوں سے متولی شپ چل رہی ہے کعبے کی، ان کا نام تم رکھ لیتے، کیا ہو گیا ہے کر؟ دادا نے کہا کہ نہیں، یہ نام بڑا بہترین ہے، میں اس نام کو تجویز کر لیا ہے، محمد نام رکھ دیا گیا۔ ایک طرف الرحیق المختوم کے حوالے کے مطابق ایک طرف بات آتی ہے کہ ایران کی سرزمین پر 17 آتش کدے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی، جن کی عبادت پرستش، پوجا، مانگنا، عبادت خدا مان لیا گیا تھا آگ کو۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور ادھر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 17 کے 17 آتش کدوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے پہلا مرحلہ تھا۔ دنیا نے چشم فلک نے منظر کو دیکھا، پھر ایک موقع وہ بھی آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے ساتھ نکلتے ہیں شام کی سرزمین پر سفر تجارت کے لیے۔ راستے میں راہب روکتا ہے اور پوچھتا ہے چچا سے کہ معاملہ کیا ہے، کون ہے لڑکا؟ میں اس کے پیشانی میں نبوت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ وہ لوگ انجیل پڑھ چکے تھے، توریت پڑھ چکے تھے، آنے والے نبی کی نشانیاں بتا دی گئی تھی۔ اب چچا نے آنکھ کھول کر اور کان کھول کر سنا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا کہ اسے آگے مت لے جاؤ، یہودی دشمن بن جائیں گے اس کے۔ وہ جملہ تھا، آج کا جملہ ہے، وہی جملے کو لے کر کے آج تک یہودیت ہم سے دشمنی کرتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیا گیا مکے کی سرزمین پر، شب و روز گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ ذرا سی عمر بڑی ہوئی اور تھوڑی سی مضبوطی جسم کے اندر آئی اور ابو طالب کے پاس، اللہ اکبر، ابو طالب چچا کے پاس رہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان نوجوانوں کے نام یہ پیغام کرنا چاہتا ہوں جو جوانی بازاروں میں، سڑکوں پہ اپنے ماں باپ پر ظلم کر کے گزارتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو دیکھیے، محسن انسانیت، زندگی بڑی ہوئی، 12-15 سال کی عمر کو پہنچ چکے آپ۔ جیسے ہی پہنچنا تھا آپ نے گھر کے حالات کو دیکھا کہ حضرت علی کے والد قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے برابر، غریبی کی، غربت کی زندگی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھے اور کہا، اے میرے چچا جان، آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا کیسی مدد میرے بھتیجے، بتاؤ۔ کہا کہ فلاں جو ہے قبیلے کی بکریاں زیادہ ہیں، وہ لوگ چرانے سے قاصر ہیں، میں جنگل میں جا کے بکریوں کو چرا کر کے آتا ہوں اور وہ اجرت اس سے ملتی ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں لا کر رکھ دوں تاکہ گھر کی کچھ پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جس کو آگے چل کر رحمت العالمین بننا ہے، جس کو آگے چل کر معجزے بتانا ہے دنیا کو، جس کو آگے چل کر محسن انسانیت بننا ہے، جس کو آگے چل کر شافع محشر بننا ہے، جس کو مالک حوض کوثر بننا ہے، وہ عظیم شخصیت کو دیکھا گیا کہ چلچلاتی دھوپ ہے اور ایک قبیلے کی بکریوں کو میرا نبی لیا ہوا ہے اور ہاتھ میں لکڑی پکڑا ہوا ہے، جس نے زندگی میں کبھی بکریوں کو جو ہے نا ہکالا نہیں، کبھی اس کے حالات سے واقفیت نہیں، گھر کے حالات بڑے کمزور تھے، اپنے حالات کو سنبھالنے کے لیے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عمر میں، ہاتھ میں لکڑی ہے اور بکریوں کو ہانک رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک چلچلاتی دھوپ میں، ریت میں بکریوں کو چرا چرا کر، چہرے پر گرد آلود چہرہ، بالوں میں ریت اٹ گئی، ہاتھوں میں چھڑی پکڑنے کی وجہ سے وہ نازک ہاتھ اس میں چھالے پڑ گئے۔ چاچا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں
اے میرے چچا جان، یہ ہے آج کے ایک دن کی کمائی جو میں نے بکریوں کو ہانکا ہے۔ چاچا نے اپنے بھتیجے کے ہاتھوں کو دیکھا اور آنکھ میں آنسو لائے اور کہا بھتیجے اتنی محنت کرتے ہو اپنے گھر کے لیے؟ اللہ اکبر! میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اٹھو، تم اپنے ماں باپ کا ساتھ دو، اپنے بزرگوں کا ساتھ دو، جوانیوں کو چبوتروں کے حوالے، فونوں کے حوالے مت کرو۔ یہ نبی کی نبوت بننے سے ایک سنت کا تو تم اپنا لو، انشاءاللہ تمہارے گھر میں خیر اور برکت ضرور آ جائے گا انشاءاللہ۔ غرض وقت بدلتا رہا، 35 سال کی عمر کو آپ پہنچ چکے، 25 سال میں تو نکاح ہو گیا، 35 سال کی عمر کو پہنچ چکے، نبوت ابھی نہیں ملی، کعبے کا جو ہے نا بنانے کا ارادہ ہوا، کعبہ تعمیر ہوتا رہا، کعبہ تعمیر ہوا۔ ارے وہ لوگ جو اختلاف رحمت سمجھتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے نبوت سے پہلے لوگوں میں اتحاد پیدا کر دیا۔ اتفاق سے، اختلاف سے میرے نبی کا کوئی تعلق نہیں۔ اختلاف جس کو کرنا ہے کر لے نبی کا نام لے کر کے، کوئی ہمیں سروکار نہیں ہے، لیکن یہ واقعات بتاتے ہیں کہ میرے نبی نے اتحاد کا نعرہ بلند کیا تھا۔ اب کعبہ تعمیر ہوا، حجر اسود لگانے کا معاملہ آیا، ہر قبیلہ کہنے لگا کہ میرے قبیلے کا رجحان، میری سوچ، میری طاقت بڑی ہے، میرا نام زیادہ ہے، ہم حجر اسود کو لگائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کہا کہ نہیں، کل صبح کی فجر میں جو سب سے پہلے قبیلے کا آدمی مکے کی سرزمین پر قدم رکھے گا، اس قبیلے کو اجازت ہوگی یہ پتھر حجر اسود کعبے کی دیوار میں لگانے کا۔ سب سن کر چلے گئے۔ دوسری دن صبح فجر کے بعد کا وقت ہے، دھیرے دھیرے کشا با کشا لوگ آنا شروع ہوئے مکے کی وادی میں۔ لوگ دیکھ کر کے آنکھیں کھل گئی لوگوں کی کہ ایک نورانی چہرہ لیا ہوا نوجوان مکے کی سرزمین پر پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کیا کیا؟ ٹیکنک استعمال کی، تدبیر استعمال کی، اختلاف ختم کر دیا۔ کہا کہ ایک چادر لاؤ، ہر قبیلہ والا ایک چادر لایا اور اس کے اندر جو ہے پتھر کو رکھا۔ جتنے قبیلے عرب کے اطراف میں تھے مکے کے، ان سب کو بلایا اور کہا کہ ہر قبیلے والا اس چادر کو ہاتھ لگاؤ، یہاں سے پتھر کو اٹھاؤ اور دیوار کے قریب لاؤ، میں چپکا دوں گا اس کے اندر۔ لوگ لے گئے پتھر، ہر قبیلے والا سوچنے لگا میرا بھی ہاتھ اس کو لگا ہے، میرا بھی ہاتھ اس کو لگا ہے۔ بہت بڑا فساد مکے کی سرزمین پر ہوتے ہوتے رک گیا۔ یہ تھی نبوت سے پہلے کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی۔ اب اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 40 برس کی عمر میں نبوت کے اس عظیم عہدے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جو اللہ کا اپائنٹ کردہ بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت جیسے ہی اختیار کرتے ہیں، نبی اور رسول بنایا گیا۔ سورہ الحاقہ کی ابتدائی آیتوں کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر قوم کے درمیان میں آتے ہیں، اپنے بیوی سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے اڑا دو اے ختیجہ، میں مر جاؤں گا، دل دھڑک رہا ہے، عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ بیوی ہو تو ایسی جو اپنی شوہر کی شکایت نہ کرے، قیمتی بیوی، جنتی بیوی وہ ہوتی ہے اس قسم کی کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، 4-5 سال کا عرصہ گزرا، یہ حادثہ پیش آیا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے میرے سرتاج محمد، اللہ تم کو ہلاک نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ حسن خلقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اللہ تم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ بیوی کی صفت تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس میں دی۔ وقت اور حالات گزرتے رہے مکے کی سرزمین پر، دھیرے دھیرے کشاں با کشاں لوگ اسلام کی آغوش میں پناہ لیتے رہے، لوگ آتے رہے، قافلہ بڑھتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ شام کی سرزمین سے قافلہ آیا مکے کی سرزمین پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے قریب جاتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بھائیو، تم لوگ بہت دور سے آئے ہو، شاید میرے بارے میں تم نہیں جانتے، میں اپنا تعارف میں تم کو دے دوں۔ کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، وہ اللہ ایک ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی عبادت ہم کو کرنا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کو دہرایا،
ابو جہل کا ٹولہ قریب آتا ہے اور زمین سے گرم گرم ریت اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور چہرے پر مسل دیتا ہے، جس سے میرے نبی کے نورانی چہرے پر زخم آ جاتے ہیں اور سر اور بالوں میں ریت کو بھر دیا جاتا ہے۔ میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، دھیرے دھیرے کشاں با کشاں اپنی بیوی کے گھر کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ ماں خدیجہ نے منظر کو دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، کہا کہ ابھی پانی گرم کر دیتی ہوں، تھوڑا سا نمک ڈال دیتی ہوں، اس سے زخموں کو صاف کر دوں گی، زخم صاف ہو جائیں گے، پریشان مت ہوئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، ابھی ماں پانی گرم کر رہی ہے، کپڑا ڈالنے والی ہے۔ آنے والے لوگوں نے پھر کھٹکا دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے آ بتائی کون؟ کہا دروازہ کھول دیا جائے۔ دروازہ کھولا گیا، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں سامنے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مزاج میرا اور آپ کا ختم ہو گیا آج۔ یہ ان کا مذہب، یہ میرا مذہب، جو میں نے سوچ کے رکھا ہے، یہ جہنم میں جانے والی نشانیاں ہیں۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سن رہے ہیں بات کو، ماں خدیجہ آگے بڑھ کر ہاتھ دے کر کہتی ہے، یہ سرتاج ہاتھ کو پکڑ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو پکڑے اور ماں نے اٹھا کر بٹھا دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج، یہ زخم آج نہیں تو کل بھر جائیں گے، لیکن جو آدمی ملنے والا ہے وہ کل دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا، کل قیامت میں آپ کی مخالفت میں آ جائے گا۔ آپ جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ان تک پیغام کو پہنچا کر کے آئیے۔ اللہ اکبر، بعثت کا مقصد سمجھا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعثت کیا ہوتی ہے بتا دیا، اور امت کو بھی یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ تم کو اگر میری ایک بات بھی اگر معلوم ہو جائے تو فوراً دوسروں تک پہنچا دینا۔ یہ ذمہ داری عائد کی اس امت کے ذمہ داروں پر، اس امت کے نوجوانوں پر، لیکن کیا ہم یہ ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم جمعے کے بعد گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بازاروں میں منتشر ہو کر جمعے کا خطبہ کا خلاصہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ نہیں، سیدھا گھر یاد آتا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، صبح جلدی ناشتہ کیا تھا، اب کھانا کھانا ہے، گھر میں کیا بنا ہوگا، سیدھا گھر کا رخ کر لیا، گھر میں گئے، اچھا اطمینان سے کھا لیا اور پھر اطمینان سے بستر کے حوالے ہم ہو گئے۔ یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے آپ کی بات، اب میرے پاس وقت نہیں ہوتا خلاصہ کرنے، حوالہ ضرور دوں گا، آپ پڑھ لیے سورہ جمعہ جا کر کے انشاءاللہ۔ سورہ جمعہ میں حکم کیا دیا گیا جمعے کی نماز کے بعد کا، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت دی گئی، نبوت اور رسالت دی گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کے پاس پہنچ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور اللہ کا پیغام دل نشین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے کشاں با کشاں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک طرف دیکھا گیا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب غربا لوگ، بنو امیہ کی غلامی میں جینے والے، دو روٹی کے ٹکڑوں پر جو اپنے آپ کو جو ہے نا ان کے حوالے کر چکے تھے، وہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ابو جہل ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے کہ ماں سمیہ کی شرمگاہ کے اندر برچھی مار کر شہید کر دیتا ہے۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون کا اعزاز ماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، یہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے کہ نرم نرم غذائیں کھا کر، گرم گرم رضائیاں اوڑھ کر، نرم نرم صوفے پہ بیٹھ کر، بینک بیلنس بنا کر، بلڈنگیں ٹھہرا کر، اچھے اچھے غذائیں کھا کر جنت میں جانے کے شوقین کا جو شوق ہم نے بنایا ہے وہ اس سمت میں نہیں آ سکتا۔ یہاں تو تکالیف ہوگی تمہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تم کو ستایا بھی جائے گا، محمد رسول اللہ کہنے کے بعد تمہارے خلاف معاشرہ اٹھ کھڑا بھی ہوگا، قرآن کی آواز تم بلند کرو گے، تمہاری آواز کو دبانے کی سازشیں بھی چلے گی۔ یہ اب سے نہیں ہے، یہ نبوت کے دور سے سلسلہ ہے، موب لنچنگ کا ہی دور سے سلسلہ ہے، اسلام کے والوں کو ستانے کا وہی سلسلہ ہے، توحید پرستوں کے خلاف اکسانے کا سلسلہ وہی ہے، توحید پرستوں کو بدنام کرنے کا سلسلہ اسی وقت سے ہے۔ لیکن کبھی توحید پرست نے ہار نہیں مانی اور کبھی توحید پرست نے اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھا۔ اس دور سے لڑتے لڑتے 24 لاکھ مربع گز پر ایک خلیفہ کی حکمرانی کو ہم نے قائم کیا تھا۔
किसी खबर परस्त की जिम्मेदारी नहीं बनती है, किसी झंडा परस्त की जिम्मेदारी नहीं बनती है, किसी झूठा प्याला पीने वाले का तरीका नहीं होता ये, किसी के कदमों पर सर झुकाकर जन्नत हासिल करने वालों का तरीका और वतीरा नहीं होता ये। खालिसतन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले जियाले थे, जिन्होंने 313 होकर बदर में 1000 के लश्कर को पछाड़ दिया था। आज जरूरत है वो जियालों की, आज जरूरत है उन तौहीद परस्तों की, आज जरूरत है उन मोहब्बत नबी से करने वालों की। लेकिन पता नहीं हमें भी कौन सा सांप सूंघ गया है, बुराइयां फैल रही है, मैं अपनी फैमिली के अंदर खुश व खुर्रम हो, बुराइयां फैल रही है, मैं नाच गाने की महफिलों में हो, बुराइयां फैल रही है, मैं देखकर अनजान मार देता हूं। ये कौन सा असलूब, ये कौन सा तरीका, ये कौन सा उसूल मैंने अपनी जिंदगी में लाया है। जरा देखो, नबी को 13 बरस तक जालिमों ने चैन से सोने नहीं दिया। छोटी सी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग के लिए निकलते तो छोटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पैरों में उम्मे जमील जो चाची थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पैरों में कांटे चुभा दिया करती थी। इसी दुश्मनी में क्या उन्होंने हमारे बुजुर्गों को बुरा कहा, हमारे वलियों के खिलाफ कहा, हमारे बुतों के खिलाफ कहा। ये सब छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आने की बात कही, अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मुख्तसर बात ये कि 13 बरस तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम अंजाम दिया कि रहती दुनिया तक के लोग 13 साल में वो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह की रहनुमाई में जिब्राइल के इशारे पर ये सारे काम चलते रहे और धीरे धीरे कशा ब कशा अरब की सरजमीन पर इस्लाम पहचाना और पहचाना जाने लगा। अतराफ के कस्बों तक बात पहुंची और यसरब की सरजमीन तक वो ये बात पहुंची। यसरब यानी आज का जो मदीना है उसको यसरब कहा जाता था। वो यसरब की सरजमीन जो उजड़ी हुई घाटी के नाम से जानी जाती थी, जहां पर दुख और बीमारियां ज्यादा थी, जहां पर आबादी बड़ी कम थी, लोग परेशान हाल ज्यादा थे। लेकिन वहां पर जब असद बिन जुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इशारा मिला कि अरब की सरजमीन पर कोई एक मुजाहिद आया है और ऐसी ऐसी बातें करता है, वो आते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं और अल्लाह के नबी को हिजरत की दावत देकर जाते हैं और सबसे पहला मुबल्लिग मुसअब बिन उमैर को बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके निकल रहे हैं, धीरे धीरे कशा ब कशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ निकल रहे हैं। जरा गौर करो, मोहब्बत का आलम तो ये था। आशिकी में धोखा होता है मेरे भाई, आशिक ने आशिकी को धोखा दे दिया, आशिकी ने आशिक को धोखा दे दिया। अक्सर अखबारात की सुर्खियां तो यही होती है कि आशिकी में नाकाम जोड़े ने खुदकशी कर ली, आशिकी में नहे औरत ने मर्द को जो है ना बुरा कहा और आशिकी में मर्द ने औरत को बुरा कहा। साहबा कराम आशिक नहीं थे, मोहब्बत करने वाले थे, वो मोहब्बत से जानिसार होने वाले थे। गारे सौर अगर किसी ने यहां देखा हो तो काबिल तारीफ है। कभी बनाओ प्रोग्राम, कभी निकलो हिंदुस्तान की सरजमीन छोड़कर, कभी जाओ मक्के की सरजमीन पर, थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा के पूड़ियों में बन के लाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां से कोई जरूरत नहीं है। वहां से 13 बरस तक मेरे नबी को कैसी तकालीफ उस सरजमीन ने दी है उसका कभी मुशाहिदा करो। खून से, आंख से पानी नहीं खून निकलेगा। जमीन से 3000 से ज्यादा फीट की बुलंदी पर गारे सौर मौजूद है। किसी ने देखा हो तो काबिल तारीफ है, जाओ कभी उस पहाड़ का मुशाहिदा करो। रहमतुल्लिल आलमीन ने कैसी मुसीबतें झेली, खड़े रह के जाने का कोई रास्ता नहीं। आदमी जमीन पर लेटकर राउंड फिरते हुए गार के अंदर दाखिल हो, अंदर जाकर आदमी बैठ सकता है, खड़े भी नहीं हो सकता। जब गार के अंदर जाते हैं, जाने से पहले अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह गार बंद है, मैं जाता हूं। पहले गए, देखा सुराख है, अपने खमीज को फाड़ा। मोहब्बत का अंदाज भी देखिए, खमीज को फाड़ा, सुराखों को बंद करते चले गए। जब साफ हो गया आवाज दी, आइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए अंदर आ जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे और जमीन से घूमते हुए सीधा गारे सौर में पहुंच गए। अबू बकर सिद्दीक जरा बैठे हैं और अपने रान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत वाले सर को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रख लिया। अंधेरा हुआ, दिन का उजाला खत्म, रात का अंधेरा छाता है, सब सुराखें बंद, लेकिन एक सुराख से खुसुर फुसुर की आवाज आ रही है। अबू बकर सिद्दीक ने अंधेरे में इधर उधर नहीं देखा, जिधर से आवाज आ रही थी अपने पैर को उठाया और एड़ी से सुराख को बंद कर दिया। जैसे ही सुराख को बंद करना था, अंदर जहरीला सांप अबू बकर सिद्दीक के
एड़ी को काट लिया, जहन सलाहियत करने लगा जिस्म में, आने लगा जहर, चढ़ने लगा जहर, चेहरा पसीने से शराबोर, आका सो रहे हैं, मांडी पे सर रखकर। मोहब्बत का अंदाज तो देखिए, एक मोहब्बत करने वाला अपने नबी से अपनी जान को दांव पे लगा रहा है और नबी की नींद खराब करना गवारा नहीं है उसे। अल्लाहु अकबर। है ऐसी मोहब्बत दुनिया में किसी से? कौन करता है ऐसी मोहब्बत? आज तो हर मोहब्बत पैसे की और माल और शोहरत की बुनियाद पर है। गर्ज करने का मकसद यह है कि जब पेशानी पर से पसीने का खतरा रेला टपका और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर गिरता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधेरे में अपने नबी को, अपने साथी को देखा जिसका चेहरा तमतमा रहा है, पेशानी पर पसानी पसीने के खतरात, परेशानी के आलम में। पूछा वकर हुआ क्या, बताओ क्यों इसे तकलीफ? कहा या रसूलल्लाह, वो सुराख से सांप निकल रहा था जी, मैंने पैर लगा दिया, उसने डस लिया, जहर चल रहा है। अल्लाहु अकबर। ये थी मोहब्बत का अंदाज। मोहब्बत में जान लेते नहीं है, जिससे मोहब्बत की जाती है जान दे देते हैं उसके लिए। गर्ज कहने का मकसद ये अज़ीज़ान मोहतरम, जब एड़ी पर निशानात नजर आए और इस निशानात जब नजर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर देखा और अपना लुआब दहन, अपना थूक लिया और अबू बकर सिद्दीक पर को जहां पर सांप ने डसा था उस पर जहर के जगह पर लगा दिया और अल्लाह ने आनन फानन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जहर खत्म कर दिया। ये थी हिजरत की सबसे पहली मंजिल। 500 किलोमीटर का रास्ता तय करके जाना है, कोई मामूली बात नहीं है। आज एरो मार्क लगा दिए गए, सड़कें बना दी गई, होटलें खोल दी गई, मसाजिद बना दिए गए। जरा कभी तसव्वुर तदब्बुर करो, कभी गौर से सोचो कि 500 बरस, 450 बरस, 500 बरस पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से उन पहाड़ों को, उन जगहों को तय करते हुए जाते हैं। अल्लाह अकबर। और करो अज़ीज़ान मोहतरम, 1450 बरस पहले की बात आपके सामने आज रखो तो बड़ा अजीब सा मामला दिखता है कि आज तो सारी की सारी सड़कें हैं मौलवी साहब, लेकिन 1450 बरस पहले क्या था वहां पर? कुछ नहीं था अज़ीज़ान मोहतरम। गर्ज कहने का मकसद यह है, वो तकालीफ को झेल कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की सरजमीन पर पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचे हालात बदलते रहे, वाक़यात बदलते रहे। सन 2 हिजरी 17 रमजान मुबारक को बहुत बड़ा मुआरका हुआ जिसको बदरुल कुबरा कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह, ये छोटी सी जमात आई है इस्लाम बचाने के लिए, या अल्लाह अगर ये जमात आज खत्म हो जाती है तो फिर इसका नाम लेने वाला कहीं नहीं रहेगा। अल्लाह इस जमात की लाज को बचा ले। अल्लाह ने ईमान वालों की लाज बचाई। 313 थे, निहत्ते थे, कमजोर थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं था। 1000 का भारी लश्कर पर अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने कामयाबी दी और सारी दुनिया को यह बता दिया, समझा दिया कि देखो जो अल्लाह वाला हो जाता है, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसे जमीन पर कभी ज़ेर होने नहीं देता। आज के हालात हैं, बदल जाएंगे इंशाअल्लाह, बदलेंगे इंशाअल्लाह। जैसा जुमे को हम मस्जिद भर के खुश होते हैं ना, वैसा हर रोज 5 वक्त मस्जिदों को भर दो, 40 दिन के बाद तुम्हारे पास रिजल्ट जरूर आएगा इंशाअल्लाह। फजर की नमाज में मस्जिदों को भर दो, फिर देखना दुश्मन कैसे पसपा होगा तुम्हारा। ये होगा, ये अल्लाह का वादा है। लेकिन कौन करे ये काम, किधर से करे ये काम, कैसे करे ये काम? हम तो बिस्तर को अच्छा जानते हैं। फजर की में अस्सलातु खैरु मिनन नौम का नारा भी सुनते हैं, पलट कर सो जाते हैं। मस्जिद तक आना हमारे लिए गवारा नहीं, और हम कहते हैं कि हमारी परेशानी दूर हो जाओ। परेशानी घर के सोने में नहीं हो सकती। इस अल्लाह के घर में आकर, सर्दियों में ठंडे पानी से वजू बनाकर, गर्मियों में गर्मी में तप कर अगर तुम सजदा करके दुआ मांगो तो अल्लाह जरूर तुम्हारी सुनने के लिए तैयार है। गर्ज कहने का मकसद यह अज़ीज़ान मोहतरम, हिजरत हुई मदीने की सरजमीन पर। कभी बदर हुई, कभी ओहद हुई, कभी खैबर हुई, कभी तबूक हुई। हर जंग में अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने ईमान वालों के पल्ले को भारी रखा और धीरे धीरे कशां बा कशां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका ख़त्म होने की तरफ आई। और फिर
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، 9 ذی الحجہ کو آپ نے بہترین تقریر کی۔ اس تقریر میں تمام تر چیزیں آپ نے بتا دی، امت کو نصیحت کر دی، اس میں دعوت کے آپ نے پہلو کو بھی رکھا، جتنے غائب یہاں پر ہیں ان تک یہاں پہ جو موجود ہیں وہ جا کر پیغام کو پہنچا دے، یہ بھی ذمہ داری دی۔ پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اذا جاء کی صورت کا نزول کیا۔ ابوبکر صدیق رونے لگے، لوگوں نے کہا بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے کامیابی کی بات دی کہ فوج اسلام میں لوگ داخل ہوں گے، بوڑھا رو رہا ہے۔ ابوبکر صدیق نے پلٹ کر کہا کہ تم کیا جانتے ہو، اللہ نے اس صورت میں یہ اشارہ دے دیا ہے کہ اب نبی ہمارے درمیان میں زیادہ دن نہیں رہیں گے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سفر کا مہینہ 29 سفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ جنازے سے واپس ہوتے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید درد ہوتا ہے، اتنا شدت کا درد وہ اختیار کر گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں آئے اور لیٹ گئے اور کہا عائشہ سر پر ٹھنڈے پانی کے پٹیوں کو ڈال، بخار بڑی شدت سے ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ میرے نبی کرانے لگا۔ ایک سفر کو طبیعت بگڑی میرے نبی کی اور پھر بگڑتے چلے گئی۔ 3 4 5 سفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھ کر چلنا بھی محال ہو گیا۔ وہ نبی جو کل مدینے کی سرزمین میں دشمن آ کر آبادی پر حملہ کرتا ہے، میرا نبی لوگوں سے کہتا ہے کہ سو اپنے اپنے گھروں میں سو جاؤ، میں اکیلا کافی ہوں ان سے نمٹنے کے لیے۔ آج وہ بہادر نبی کو دیکھا گیا کہ بستر مرگ پر ہے، تڑپ رہے ہیں، کنا رہے ہیں۔ 8 اور 9 ربیع الاول کا وقت آیا، دھیرے دھیرے صحابہ کو بلا رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 11 کا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے خواہش ظاہر کی کہ کہا عائشہ میں اپنی مسجد میں نہیں گیا، رہے کتنے دن ہوا؟ اللہ کے نبی ترس رہے ہیں مسجد کو جانے کے لیے اور میں بازار میں پھر کے خوش ہو رہا ہوں، میں بازار میں پھر کے خوش ہو رہی ہوں، میں ناچ گانے کے محفل میں جانے کے خوش ہو رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اپنی مسجد میں نہیں گیا، آج چاہتا ہوں کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ 10 ربیع الاول کا وقت ہے، 10 ربیع الاول کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، 2 صحابہ کو بلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے گردن میں ہاتھ ڈالا، دوسرے صحابی کے گردن میں ہاتھ ڈالا۔ وہ نبی جو کل اٹھ کے کھڑا رہ جاتا تو چشم فلک کو پسینہ آ جاتا، وہ نبی مسکرا دیتا تو اللہ کو حیا آتی کہ جبرائیل کو بھیج کر وحی نازل کر دیتا۔ وہ نبی چادر کو اس انداز میں اوڑھتا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کا نزول کر دیتا۔ وہ نبی پریشان ہوتا تو سورہ کوثر کا نزول ہو جاتا۔ وہ نبی مسکرا دیتا تو سورہ انبیاء کا نزول ہو جاتا۔ آج اس نبی کو دیکھا جا رہا ہے، وہ طاقتور بھرپور نبی، وہ آخری نبی۔ 10 ربیع الاول کا دن، اب نماز کے لیے میرے نبی جانے والے ہیں۔ 2 صحابیوں کے گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، دونوں نے طاقت دے کر نبی کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نقاہت اور کمزوری اتنی آ چکی تھی کہ خدم کو اٹھا کر آگے لے جانا بھی نہیں آ رہا تھا۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے سرتاج کو دیکھا کہ مسجد نبوی کے میرے کمرے سے قریب ہے، اتنے راستے کو میرے نبی طے نہیں کر سکے۔ اللہ نے جس کو ریاض الجنہ بنا دیا تھا، آج اس راستے سے میرا سرتاج جا نہیں سکتا ہے، اور زمین سے گھسیٹتے ہوئے میرے نبی کے قدم مسجد نبوی تک جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کدھر ہے تمہاری جوانیاں؟ کدھر ہے تمہاری جوانیاں؟ اذان کی آواز سن کر چبوترے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تم۔ کم سے کم اس نبی کے کمزوری کا لحاظ تو رکھو، جنہوں نے چلنے کی کمزوری کا بہانہ بنا کر گھر میں رہ سکتے تھے لیکن مسجد جانے کا راستہ بتا دیا۔ غرض 11 کا دن آیا، صحابہ میں کوہرام ہوا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک خاموش ہو گئے،
کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، آنکھ کھولتے نہیں، بات کا جواب دیتے نہیں، بستر مرگ پر ہیں، صحابہ پریشان ہیں، ہر صحابی آ رہا ہے اپنے نبی کے نورانی چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ اما عائشہ ہے کہ اپنی ران پر نبی کے سر کو رکھ کر اپنے سرتاج کو آخری مرتبہ دیکھ رہی ہیں۔ وقت گزرا، 12 ربیع الاول کا دن آیا، فجر کے بعد سے میرے نبی کی طبیعت اتنی بگڑی کہ اب بولنے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے سارے باتیں کہہ رہے ہیں۔ ماں عائشہ کی طرف اشارہ کیا اور اشارے میں ماں عائشہ سمجھ گئیں اور ایک مسواک کو اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانتوں کے درمیان میں رکھ کر اس کو زیادہ کمزور کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور اور نحیف ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر! ماں عائشہ سمجھ جاتی ہے اور اپنے دونوں دندانوں کے درمیان میں اس مسواک کو قطر کر نرم کر کے اللہ کے نبی کو دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مسواک کو لیتے ہیں اور دونوں دانتوں کے درمیان میں رگڑتی ہے۔ ماں عائشہ بے اختیار کہتی ہے، اے لوگوں گواہ رہنا کہ آخری وقت میں اللہ نے میرے اور میرے سرتاج کے تھوک کو ایک جگہ ملا دیا۔ یہ ہے محبت میاں اور بیوی کی، یہ ہے میاں اور بیوی کی محبت۔ بتا دی امت امہات المومنین نے اپنے سرتاج سے کیسی محبت کی جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آئیں، اللہ کے نبی نے اشارے سے اپنے کان کو منہ کی طرف لانے کے لیے کہا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دونوں کانوں کو نبی کے جو ہے منہ کی طرف، ہونٹوں کی طرف لائے اور اللہ کے نبی نے دھیرے دھیرے کچھ کہا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سختہ رونا شروع کر دی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اشارہ کیا، پھر لے گئی کان، کہا کچھ اور نبی نے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے بتاؤ، ماجرا کیا ہے بتاؤ۔ کہا اللہ کے نبی نے اس وقت نے پہلے کہا، اے فاطمہ اب تیرا باپ ہمیشہ کے لیے تجھ کو چھوڑ کر جانے والا ہے، اب نہیں ملنے والا ہے، میدان حشر میں ملاقات ہوگی۔ میں رونے لگی۔ دوسری بات نبی نے بلا کر کہا کہ میرے جانے کے بعد پہلی میرے پیچھے آنے والوں میں تمہارا شمار رہے گا۔ میں ہنس پڑی، خوش ہو گئی کہ میں میرے باپ کے بعد میں سب سے پہلے موت کا منہ دیکھنے والی ہوں۔ ادھر بات ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے چلے گئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق سے کراہنے کی آواز نکلنے لگی۔ کرا رہا ہے میرا نبی زمین پر لیٹا ہوا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگی اپنے باپ کے چہرے کو اور بے ساختہ بیٹی کے منہ سے الفاظ نکلے، اے اللہ میرے باپ پر موت کی سختی کو آسان کر دے۔ اللہ اکبر! جس نبی پر موت کو آسان کر دیا گیا ہو وہ نبی اپنی زندہ کرا رہا ہے تو میری اور آپ کی موت کا کیا عالم ہوگا؟ کبھی تدبر کیا ہے موت کس حالت میں آئے گی، کیسی آئے گی، کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ہم نے غور نہیں کیا عزیزان محترم، ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو، غور کرنے کی بات ہے میرے پیارے بھائیوں۔ آؤ اس نبی کی زندگی کی طرف، اور 9:30 یا 10 بجے کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ صحابہ میں افراتفری ہوئی۔ عمر بن خطاب تلوار کو نام سے نکال کر کہنے لگے، کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، مر گئے ہیں، میں اس کا گردن اتار لوں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھ کر سنائی۔ عمر بن خطاب خاموش ہوئے۔ ایک طرف دیکھا گیا بلال رضی اللہ تعالی محبت سے سرشار، دیوار کو ٹیک لگایا ہوا، 12 ربیع الاول کا دن میرے نبی کے گھرانے کا عالم یہ ہے۔ بلال پریشان، کچھ نہیں بولتا، خاموش مجسمہ۔ لوگ ہلا رہے ہیں، ہلتا نہیں۔ ظہر کا وقت آ گیا، اس کی حالت میں لوگوں نے کہا بلال اذان نہیں دو گے آج؟ اذان دو۔ بلال کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے اور بلال نے بے ساختہ کہا کہ اب اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگلی کس کے طرف کر لوں گا؟ لوگوں نے اصرار کیا۔ بلال چڑھ گئے ٹیلے پر جہاں پر اذان دیا کرتے تھے، اذان دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پہنچے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پر حسب روایت انگلی اٹھانے کی عادت تھی، جہاں نبی بیٹھ کر بلال کی اذان سنا کرتے تھے، آج وہ جگہ خالی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر انگلی بتائی اور وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ بلال پر غشی چھائی اور زمین پر گر گئے۔ یہ تھی محبت۔ 12 ربیع الاول کا دن، غم کا پہاڑ صحابہ پر، امہات المومنین پر، ان کی اولادوں پر، ان کے نواسوں پر، ان کے دامادوں پر، یار غار پر۔ وہ مجاہد ملت عمر بن خطاب پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے؟
آج جشن منا کر میں کہتا ہوں کہ جو نبی کے دشمن ہیں وہ جشن نہیں مناتے. یہ جشن تم کو مبارک ہو میاں. اور یاد رکھنا کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں گرے تھے, دشمن وار کر دیا تھا, 2 دندان مبارک شہید ہوئے تھے, صحابہ میں ہلچل ہو گئی تھی, نام دریافت کر رہے تھے صحابہ کرام کے کون ہمارے نبی کو نقصان پہنچایا, اسے کیفر و کردار تک پہنچا دیں گے. یہ نبی کی محبت تھی. لیکن آج کی محبت کیا بتلا رہی ہے کہ ہم عاشقی میں اتنے اندھے ہو گئے کہ کیک بنایا گیا, کیک پر نبی کا نام لکھا گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا گیا, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا محمد. لعنت ہو ایسی آوازوں کے اوپر, لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر, آئے گا عذاب ان پر انشاءاللہ. اور یہی نہیں, آگے بڑھ کر ہاتھ میں ظالم چاقو کو لیتا ہے اور جیسا برتھ ڈے کا کیک کاٹا جاتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کاٹ دیتا ہے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا نعرہ بلند کرتا ہے. یہ ہے عاشقی, یہ محبت ہے نبی سے, یہ 12 ربیع الاول کا عقیدہ ہے, یہ 12 ربیع الاول کا طریقہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یعوذ باللہ. مسلمانوں میرے بھائیوں, ہوش میں آؤ, آج ہوش میں آؤ. اس مہینے سے اگر سیکھنا ہو تو نبی کی سیرت مبارکہ سیکھو. اس ماہ میں اگر سیکھنا ہو, اس مہینے کے اندر ابھی 2-3 دن تمہارے پاس باقی ہے, سیکھو صحابہ کے واقعات, جذباتی واقعات, قربانیاں دینے کے واقعات, امہات المومنین کی قربانیاں, ماں عائشہ کی قربانیاں, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانیاں. کبھی سنو تو صحیح نا, تم سنو تو صحیح. کبھی عاشق رسول کا نعرہ بلند کر دیا, عوام کو بے وقوف بنا دیا, اور پھر وہ سب کچھ کر دیا جو دشمن کر بیٹھتا ہے. ہاں, یہ کہاں سے لائے ہو بھائی, یہ کہاں سے لاؤ؟ استغفر اللہ ربی. وقت ہے آج بھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کے ساتھ گستاخی کر کے جنت میں جانے کا شوق پورا نہ ہو سکے اور اللہ جہنم رسید ہمیں کر دے. مختصر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 8 یا 9 ربیع الاول, اور انتقال کا دن 12 وفات کا دن, متفقہ فیصلہ محدثین کا, ائمہ کا, تابعی کا, تبع تابعی کا, صحابہ کا متفقہ فیصلہ. تاریخ پیدائش 8 اور جو ہے 9 ربیع الاول, اور وفات 12 ربیع الاول. وفات زندگی کے دن کو نہیں بولتے, وفات کے معنی ہے مرنے کا دن منانا. اور ہم کیا منا رہے ہیں آج, ذرا غور کر کے دیکھ لینا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو ایک بنائے, نیک بنائے. یا اللہ جو کوئی بھی خامیاں, کوتاہیاں, غلطیاں ہمارے درمیان میں ہیں, اللہ اسے ختم فرما دے میرے پاک پروردگار. قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے میرے اللہ. نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا دے اللہ. ابوبکر صدیق سے سچی محبت کرنے والا بنا دے اللہ. خلفائے راشدین سے سچی محبت کرنے والا بنا دے اللہ. امہات المومنین سے سچی محبت کرنے والا بنا دے اللہ. اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا بنا دے میرے اللہ. یا اللہ جو بھی اسلام کا نام لے کر سازشیں رچی جا رہی ہیں, یا اللہ ان کے پردوں کو فاش کر دے میرے اللہ, ان کو کیفر و کردار تک پہنچا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ جو توحید پرستوں کو اسلام کا دشمن بتاتے ہیں میرے اللہ, یا اللہ تو اپنے رحم, اپنے فضل, اپنے کرم سے توحید پرستوں کی حفاظت فرما, اور ایسے ظالموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کیفر و کردار تک پہنچا دے میرے پاک پروردگار. ان کے مقدر میں اگر ہدایت بہتر ہے تو ہدایت انہیں دے دے, اگر ہدایت نہیں ہے ان کے لیے تو ان کو وہ منہ دکھا دے جو جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کا ہو میرے پاک پروردگار. یا اللہ جب تک جئیں ایمان پر جئیں, یا اللہ خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. یا اللہ ہم کو ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا اللہ. یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں, 2 زندہ ہیں, دونوں کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا اللہ. یا 2 میں سے اگر 1 زندہ ہے, اللہ اس کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا اللہ. یا اللہ غلطی سے کہیں یہ 2 بھی نہیں ہے, 2 رحمتیں بھی نہیں ہے, جنت کا دروازہ بھی نہیں ہے, جنت بھی گھر میں نہیں ہے, اور ہم نے ان کی قدر نہیں کی میرے پاک پروردگار. تو اے اللہ انجانی غلطی سمجھ کر معاف فرما دے میرے پاک پروردگار, انجانی غلطی سمجھ کر معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ کی خبروں کو نور سے بھر دے میرے اللہ, ہمارے ماں باپ کی خبروں کو نور سے بھر دے اللہ, ہمارے ماں باپ کی خبروں کو نور سے بھر دے اللہ. اروٹ کروٹ انہیں چین و سکون عطا فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما میرے اللہ. جن جن لوگوں نے
اپنی طبیعت کی ناسازی کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، بچیوں کے رشتوں کے لیے، یا روزگار کے لیے، یا کوئی اور باتوں کے لیے، جائز تمناؤں کے لیے اگر دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ تو بہتر جاننے والا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ۔ یا اللہ جو بیمار حال ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن لڑکیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ان کے نکاح کروا دے میرے پاک پروردگار، جو نوجوان بے روزگار ان کو روزگار سے لگا دے میرے پاک پروردگار، جو بھٹکے ہوئے ان کو راہ راست پر لا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تو تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھ جائیے، تھوڑا جگہ بنا لیجیے آگے تک۔ کبھی یاد رکھیے اس بات کو، یہ کوئی سیاسی خطبہ یا جلسہ نہیں ہے، جمعے کے خطبے کے کچھ آداب ہیں۔ بدنصیبی ہے اس قوم کی جو دیر سے آتے ہیں لوگ۔ جمعے کا خطبہ کبھی بھی حماقت نہیں کرنا کھڑے رہ کے سننے کی۔ جمعے کا خطبہ بیٹھ کر دو زانوں بیٹھ کر سننا اور بھی سنت کا عمل ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ کھڑے رہ کے جمعے کا خطبہ سننا، چبوتروں پہ بیٹھ کے سن لینا، یہ سب بےہودہ کام ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا